تغابن مدنی ہے، 18 آیات اور 2 رکوع ہے، نزول میں 108 ہے، ترتیب میں 64 ہے۔ تغابن نہایت مؤثر ہے سخت دل کو نرم کرنے میں۔ کسی ظالم، کسی قاہر کی گرفت میں ہو آپ اسے پڑھا کریں، اللہ اس کے دل کو نرم کر دے گا۔ ایک عدالت میں کیس چل رہا تھا، ہم بہت پریشان تھے۔ خواب دیکھ کر کسی نے مجھے کہا قرآن کی وہ سورت کون سی ہے جو آپ لوگوں کو بتاتے ہیں، خود کیوں نہیں پڑھتے؟ الحمدللہ میں نے اسی وقت اٹھ کر وضو کر کے 41 بار پڑھی، فجر کی نماز میں تلاوت کی، اشراق میں پڑھی، عدالت تک جاتے ہوئے پھر 41 مرتبہ پڑھی۔ جب میں سامنے آیا مجھے کہتے ہیں مولانا آج آپ سے معافی مانگیں گے، آج آپ کو راضی کریں گے، آج آپ کی دعائیں لیں گے، آج جو آپ کہیں گے وہی کریں گے۔ دیکھو سورہ تغابن، میں حیران ہو گیا، یا اللہ پہلے ہی پڑھ لیں۔ سورہ تغابن بیماریوں کے دور کرنے میں اللہ تعالیٰ کی بہت ہی سوغات ہے۔ ہر قسم کے ظاہری اور باطنی مرض اس کے دور کرنے کا زبردست مجرب ہے۔ اصل طریقہ تو یہ ہے کہ مریض کو بیچ میں بٹھایا اور چاروں طرف پڑھنے والے بیٹھ جائے۔ وقت فجر افضل و اولا ہے، ورنہ کہیں بھی پڑھ کر کے دعا کی جا سکتی ہے، اور تیر بہدف ہے سورہ تغابن کی دعا۔ ویسے کسی کو کوئی مشکل درپیش ہو تو تغابن کو شروع کر لے، 41 مرتبہ اول پڑھ لے، اور پھر اس وقت تک ناغہ نہ کرے جب تک کام ہوا نہیں ہے۔ جس گل کو دل دیا ہے اور جس پھول پر فدا ہوں، یا وہ بغل میں آئے اور یا جان کا فصل چھوٹے، پیچھے نہ ہٹے پھر انشاءاللہ۔ روزانہ ایک دفعہ پڑھتے رہے۔ میں حیران ہوتا تھا کہ میں جب بھی سورہ تغابن پڑھوں تو طبیعت خراب ہو جائے۔ یار عقیدہ ہمارا یہ ہے کہ ہر صورت میں کمال ہے اور شفا ہے، اور نحوست اور تکلیف کسی صورت میں نہیں ہے۔ جیسے بعض عوام میں مشہور ہے فلاں صورت گرم ہے، فلاں جلالی ہے، یہ سب بکواس بے کمالی ہے۔ ہر صورت میں کمال و شفا ہے، ایک دوسرے سے بڑھ کر ہے، کم کوئی نہیں۔ تفسیر مسلمہ ہے، تنقیص نہیں ہے اہل سنت کیا۔ میں نے خواب دیکھا اور کسی نے کہا کہ گھبرانا نہیں، مضبوط ہو رہی ہے، گھبرانا نہیں، مضبوط۔ معلوم یہ ہوا کہ بعض وظیفوں کے پختہ کرنے میں بھی انسان کو کچھ دینا پڑتا ہے، اس لیے لوگ روزے رکھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، باقاعدہ پیسے بانٹتے ہیں تاکہ مصیبتیں حل ہو جائیں۔ وہ ایک شخص غریب تھا اور گاؤں کے بڑے نمبردار کی بیٹی کے بارے میں کہا اس سے شادی کروں۔ بعض غریبوں کے خیالات بڑے ہوتے ہیں۔ نمبردار کو پتہ چلا عمر تو پختوں کے ملک والے ناغو والو ډېر زیات بیا باندې لور باندې خی والو، اس نے مارا، اس غریب کو بہت پٹائی لگائی، کہا آئندہ میری بیٹی کا نام لینا۔ نمبردار نے اس شخص کی بے عزتی کے بعد دیکھا کہ وہ بیٹی جو تھی وہ پاگل ہو گئی، اور وہ گھر سے بغیر پوچھ کے اور بغیر پردے کے باہر نکلنا شروع کیا۔ وہ بڑا تنگ آیا، نوبت یہاں تک پہنچی کہ اس کو زنجیر سے باندھا گیا، اور وہ غریب آدمی جو تھا اس نے سورہ تغابن شروع کر دی۔ ہر قسم کے علاج کے بعد اخیر میں نمبردار کو کہا گیا کہ کسی غریب و عاجز کا دل دکھایا ہے اور اس کی آہ پڑی ہے۔ اس نے کہا کہ اس طرح ایک ہمارے گاؤں کا لڑکا ہے، وہ اس کا نام لیتا تھا۔ تو اس بزرگ نے کہا کہ اس سے معافی مانگی جائے۔ تو وہ آیا اس کے گھر اور اس کو کہا کہ بس معافی بھی مانگتا ہوں، لڑکی تیار ہے، بس آپ شادی کر لو۔ وہ تو ایسی دیوانی تھی، وہ جب نکاح ہو گیا وہ بالکل صحت مند ہو گئی۔ آج لوگ اس لیے فیض نہیں ہوتا، بس ایک وظیفہ کر لیا فوراً مجھے لکھ لیتے ہیں میں نے کر لیا، کام نہیں ہوا۔ جیسے کوئی کہے ڈاکخانے چلا گیا وہاں سے پارسل نہیں ملا، شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے کیا اور کام نہیں ہوا، امام غزالی نے لکھا ہے بادشاہ کو چاہیے ان کی گردنیں کاٹے، یہ خدا کی ذات و صفات کے منکر ہے۔
عجلت کی کیا ضرورت ہے؟ حدیث میں ہے اللہ بندے کی دعا قبول کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ کہے کہ میں نے دعا مانگی قبول نہیں ہوئی تو اللہ اس سے منہ موڑ لیتا ہے۔ هو الذی خلقکم یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، تسبیح کرتی اللہ کی ہر وہ چیز جو آسمان و زمین میں ہے، لہ الملک اس کا راج ہے، ولہ الحمد اس کے لیے شکر و حمد ہے، وہو علی کل شیء قدیر۔ چار مسئلے صورت میں آ گئے، اللہ کی تسبیح ایک، اللہ کا ملک دو، اللہ کا حمد تین، اللہ کی قدرت چار۔